فوراً، چونکہ حضور نے آ کے کہنا تھا لا کسرا ولا قیصر بعدہ. تو یہ سارے انتظامات جو کیے جا رہے ہیں کہ کہیں کنگرے گر رہے ہیں اور روشنی آتی ہے تو روشنی سے سیدھا قصور شام کے محل دکھائے جاتے ہیں، کیونکہ میرے مدنی کی ابتدا مکہ سے تھی، مہجر مدینہ تھا اور انتہا شام تھی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کہاں سے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء کہاں سے ہوا؟ مکہ سے شام، بیت المقدس. اور یوم محشر کہاں قائم ہوگا؟ شام، بیت المقدس. تو لہذا ابتدا تھی اور یہاں سے نور کے ساتھ آپ کا انتہا بھی دکھا دی گئی کہ مدنی کا مولد مکہ ہوگا اور مہجر جو ہے وہ طیبہ ہوگا اور منتہا جو ہے وہ شام ہوگا، بیت المقدس ہوگا. اچھا، اور خدا کی شان دیکھیں، عیسیٰ ابن مریم بھی تصدیق کے لیے کہاں اتریں گے؟ وہی شام. تو اب جناب بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم، رحمت دو جہاں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو فرماتی ہیں یہ تمام دنیا کے بچوں سے ایک علیحدی وضع پہ پیدا ہوئے کہ باقاعدہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین پہ تھے اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سجدہ کر رہے ہیں اپنے اللہ کو، اور اس کے بعد ایسے انگلی اٹھائی اور آسمانوں کی طرف دیکھا. یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ یوں کرے. بعض علماء نے تو حضور کا کلام بھی نقل کیا ہے کہ جیسے مہد میں عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اسی طریقے سے یعنی گود میں اس ماشتہ کے بیٹے نے کلام کیا، اصحاب اخدود کے واقعے میں باقاعدہ ایک بچے نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو بچے نے کلام کیا، یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو بچے نے کلام کیا. تو بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ حضور نے بھی کلام کیا، اور بعض نے اتنا لکھا ہے کہ پہلا کلام ہی یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. اور سیرت پاک کے اس پہلو پہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتی ہیں کہ ولد مختونا ومسرورا، کہ حضور جب پیدا ہوئے تو ختنہ ہو چکا تھا، اور حضور جب پیدا ہوئے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، مسرور ہیں، خوشی ہے. عبد المطلب کو خبر دی گئی کیونکہ حضور کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ تو فوت ہو گئے. اب خدا کی شان دیکھیں کہ والد یوں فوت ہو گئے، پھر بعد میں والدہ فوت ہو گئی، دادا فوت ہو گئے، چاچا فوت ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان یتیمی جس کو قرآن نے خود ذکر کیا کہ الم یجدک یتیما، لیکن آگے بھی کہہ دیا فآوا، کہ میرا مدنی آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو خود تربیت دی، خود حفاظت کی. کیونکہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یتیم بچے تو عام طور پہ بھٹک جاتے ہیں، ان کو تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، نہ باپ نہ ماں. جن کے ماں باپ ہیں وہ تو کنٹرول کرتے ہیں نا بچے کو، کیا پڑھ رہا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں سوتا ہے، کون دوست ہیں. لیکن جو یتیم ہے اس کا کون فکر کرے؟ اللہ نے فرمایا نہ میرے مدنی کو ایسا یتیم نہ سمجھنا، اس کا تو میں خود انتظام کرنے والا ہوں، اور میں والدین کو بھی اٹھا رہا ہوں تاکہ اگر کل کو کوئی بچہ قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں نا جی اجی ایسے بہرحال کیوں ایسے قابل نہ ہوتا، دیکھو کس باپ کا بیٹا ہے، تو لوگ اس کی قابلیت کو باپ کی طرف نسبت کرتے ہیں، شاگرد کی لیاقت کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحب بڑے لائق ہیں، لیکن انہیں کس استاد سے پڑھا ہے؟ استاد بھی تو دیکھو نا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی نہ میں آپ کا باپ رکھوں گا، نہ دادا، نہ استاذ، نہ مدرسہ، تاکہ تیرے کمالات کی نسبت صرف تیرے رب کے ساتھ ہو اور کسی کے ساتھ، اور کسی سے نسبت کی ہی نہ جا سکے. کوئی یہ نہ کہے کہ جی باپ کی تربیت نے ان کو بنا دیا. اس لیے حضور فرماتے تھے کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ مجھے ادب جو سکھایا میرے رب نے سکھایا، میری تربیت میرے رب نے کی ہے. تو وہ کیسا ادب تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی جنہوں نے بائیں پستان سے کبھی دودھ پینا گوارا نہیں کیا، کہ میں نبی ہوں، میرا کام دائیں سے پینا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، دائیں چیز کو پسند کرنا ہے، میں یہ سار کو کیوں پسند کروں. اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا. اچھا، عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا. عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے. جب ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور ولد مختونا ومسرورا،
اور یہ پہلا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو مختون ہے، ختنہ بھی ہو چکا ہے، اور جو سرہ ہے وہ بھی خود بخود کٹی ہوئی ہے، اس کو بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حیران ہو کے ان کا اچھا، تو جلدی جلدی دوڑے آئے اور اپنے بٹے کو اٹھایا، اور پتہ ہے، اور بی بی کہتی ہے اللہ اکبر۔ اب حالانکہ دیکھیں کہ اس وقت نہ توحید ہے نہ دین ہے، لیکن بی بی آمنہ کہتی ہے کہ حضور کے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا لفظ میں نے کہا نا حضور کے لیے، جو پہلا کلمہ میرے منہ سے نکلا، اور وہ کیوں نکلا، وہ فرماتی ہیں کہ میں ابھی حضور میرے پیٹ مبارک میں تھے کہ میں یہ سن چکی تھی آواز کہ جب بچہ پیدا ہو یوں کہنا ہے اعیذک باللہ الواحد من کل حاسد، کہ میں تمہیں اس اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے۔ یعنی پہلا کلمہ جو ہے وہ بھی اللہ سے پناہ پکڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حفاظت میں دے رہی۔ عبد المطلب نے جو اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ، تو فوراً کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے۔ عبد المطلب لے کے آئے اور سب سے پہلے کعبے کے اندر لے گئے، اور کعبے کے اندر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا میرا بیٹا عبداللہ تو فوت ہو گیا ہے، لیکن اتنے جو تو نے شان والا بچہ مجھے عطا فرمایا ہے تو اس کی حفاظت فرما، اس سے دنیا کے ہر شر سے، دنیا کے ہر حسد سے، دنیا کے ہر عناد سے محفوظ فرما، اور اس کو عظمتیں عطا فرما۔ کعبۃ اللہ کے اندر دعا کر کے واپس آئے، اور آ کے بی بی آمنہ سے کہا کہ خیال رکھنا، اس کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ ان ابنی ھذا لشان، اس میرے بیٹے میں کوئی بات ضرور ہونی ہے، یہ ہے کوئی شان والا بچہ۔ اور اسمیہ محمدا، میں آپ کا نام محمد تجویز کرتا ہوں۔ اور سرزمین عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ خود دودھ نہیں پلاتی تھی مائیں، دودھ پلانے کے لیے انہیں دیہاتوں میں بھیجا جاتا، دور بھیجا جاتا تھا شہروں سے، اور انہیں دور رکھا جاتا تھا۔ اس کی وجہ مورخین نے لکھی ہے کہ اصل ایک وجہ تو یہ تھی کہ شہر کی فضا اور جو اور خوراک اتنی صاف نہیں ہوتی جتنی دیہات کی صاف ہوتی۔ دیہات کی فضا بھی قدرتی بات ہے صاف ہوتی ہے، اور ہوا بھی اور غذا بھی۔ اب بھی دیکھ لیں آپ، شہر میں آپ کو وہ نعمت میسر نہیں آ سکتی، جب آپ اپنے علاقوں میں، اپنے وطن میں، دیہات میں جاتے ہوں گے تو عجیب سی بات ہوتی۔ یعنی آپ، مجھے ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا تو ہمارا علاقے کے ساتھ ہی، جسے آپ کہتے ہیں نا سہارا، یا آپ کے ہندوستان میں بھی راجستھان کا جیسے علاقہ ہے، وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں راجستھان کے سہارا کا علاقہ ہے، اور وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے قریب ہے۔ تو وہاں کچھ دوستوں نے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ آتے ہیں اور جلسہ، سفر، تقریر، درس، صبح درس، مغرب کو درس، عشاء کو درس، رات کو جلسہ، پھر سفر، تو کم از کم آپ ایک دن 2 دن دیں تاکہ ہم آپ کو یہاں کو ہرن ورن کا شکار کھلائیں، یہ کریں وہ۔ خیر میں نے کہا 2 دن والی بات تو ہو نہیں سکتی، ایسا کریں گے چلو کبھی آپ کے ساتھ شکار کیا ہم نے کھیلنے ہیں، تو رات کو آ جائیں گے۔ تو وہاں جب میں گیا تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اتنی جناب گلے میں تکلیف، نزلہ، زکام، تھکان، اتنی بدن ٹوٹ رہا ہے۔ اب وہاں جا کے یاد آیا کہ بھئی وہ اتفاق سے وہ دوائیوں کا بیگ بھی میں نے ساتھ ہی رکھا، کیا کھاؤں کیا نہ کروں۔ اب صحرا ہے، روئی کا علاقہ ہے، ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے، نہ گھر ہے نہ کچھ ہے۔ تو ان سے میں نے کہا کہ بھئی کیا؟ انہوں نے کہا جی ابھی آپ کا علاج کرتے ہیں۔ وہ جناب گھی لے آئے خالص، اور اس کے انہوں نے کہا کہ جی یہ 2-3 فنجان بھر کے پی جائے۔ میں نے کہا میں نے زندگی میں 1 تولہ گھی نہیں پیا، پیدا ہونے کے بعد پتہ نہیں ماں شاہ نے کھلا دیا ہو مکھن وکھن، تو وہ تو یاد نہیں، اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں آتا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ پیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے گھی پینے سے میرا نزلہ ٹھیک ہو جائے، میں تو اور مر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ پیئے تو صحیح۔ خیر بہرحال زبردستی مجھے انہوں نے پلا دیا۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں نے زندگی میں اتنا اچھا گھی اور اتنا اچھا اس کا ذائقہ، خوشبو، اور جناب انہوں نے کہا جی اب آپ تو جائیں، کہاں تھکان گئی، کہاں ہمارا نزلہ گیا، کہاں گلے کی خشکی، کہاں وہ خراش، وہ ٹھیک ٹھاک۔ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں تو یہی علاج ہوتا ہے۔ میں کہا یار یہ عجیب علاج ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہ جب اتنی صاف ہوتی ہے، خوراک اتنی صاف ہوتی ہے، وہ گھی اتنی اصلی ہوتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ کا تصور نہیں ہوتا، تب اب اپنے بچوں کو بہر۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شہر کی زبان صاف نہیں رہتی، جیسے غذا صاف نہیں رہتی اسی طرح زبان صاف نہیں رہتی۔ کوئی حاجی آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا،
ایک ایک لفظ آدھا آدھا لفظ ایک ایک جملہ چھوڑ گیا. اب آپ یہاں دیکھتے ہیں نا عربی لکھی ہوتی ہے ناشی و نال, یہ کون سی عربی ہے؟ نیشنل کا ترجمہ جو نہیں کر پائے بیچارے کہ اب نیشنل کا کیا ترجمہ ہونے کا, جو اسی کو ناشی و نال بنا دو. تویوتا بوتو جو مرضی ہے اپنا بنا لے. کہاں سے؟ اچھا اب جناب وہ جو بناتے ہیں نا جی وہ صبح انڈے کو ایسے مار مار کے چھوٹے, اس کا نام ہے شکشوکا. کہاں سے آ گیا جی شکشوکا؟ کو عربی کا لفظ ہے دنیا میں شکشوکا. پیزا کون سی عربی ہے جی پیزا؟ یہ تو اٹالین پراٹھے کا نام ہے پیزا. یہاں کون سی عربی میں آ گیا پیزا؟ یہ اس لیے کہ زبان بگڑتی ہے. جب باہر کو لوگ آتے ہیں تو اپنی کچھ برائیاں تو ہمیں دے جاتے ہیں, اچھائیاں مکے والوں کی لے جاتے ہیں اور برائیاں وہ یہاں چھوڑ جاتے ہیں. تو اس لیے بھی لوگ جو تھے وہ شہروں سے اپنا گھبراتے تھے کہ بھئی بچے کی تربیت باہر کرو کہ اس کی زبان بڑی فصیح. تو اس لیے اب جناب بی بی صاحبہ بھی اسی تمنا میں تھی. بنو سعد کے قبیلے کی مرضعات آئیں, مکے میں آ کے بچوں کو تلاش کیا, سب اپنا اپنا بچہ لیتی گئیں. اور جب سنے کہ محمد عربی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے, باپ فوت ہو گیا ہے, بھئی یتیم ہے نا. اچھا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو صرف پیسوں کا خیال ہوتا تھا, وہ دودھ کی کوئی اجرت طے نہیں کرتی تھی, ان کے نزدیک دودھ بیچنا حرام تھا. اچھا یہ ہمارے دیہاتوں میں بھی رواج رہا ہے, ہمارے قبائل میں, کہ دودھ بیچنے کو بڑا حرام سمجھا جاتا ہے. دودھ ہے ٹھیک ہے اللہ کی نعمت, اس کو کیا بیچنا ہے. اب تو خیر لوگ دودھ والی بیچ دیتے ہیں, دودھ کیا ہوا, اب تو قومیں اتنی ترقی کر گئی. اچھا خیر جناب وہ یہ ہوا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ بعد میں اکرامیہ جو ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے نا, طے نہیں کرتے کہ ہمیں دودھ پلانے کے اتنا پیسے دو. لیکن صاف بات ہے کہ بڑا گھر ہوگا تو اکرام, لباس, کپڑے یہ وہ ملے گا. اور ایک یتیم بچے کے گھر سے بھی ہمیں کیا ملے گا؟ ماں غریب ہے, باپ مر گیا ہے, دادے کی کفالت میں ہے. اور اس زمانے میں عبد المطلب کا گھرانہ سب سے زیادہ غریب تھا. غربت کی وجہ کیا تھی کہ جو کچھ ہوتا تھا وہ تو حاجیوں پہ لٹا دیتے تھے. جو کچھ ہوتا تھا وہ حاجیوں پہ لٹایا جاتا تھا کہ ان کو پانی پلاؤ, شربت پلاؤ, ان کو جناب کھانا کھلاؤ, ان کے رہنے کا انتظام کرو. اب اتنے حاجیوں کا انتظام کرنا ہے ایک سردار کو, تو اس کے گھر میں بچ کیا جاتا ہے. تو بہرحال جب وہ مایوس ہو گئیں تو بیٹھے بیٹھے حلیمہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضعہ ہیں, دایا ہیں, اپنے شوہر سے کہا, ان کے شوہر کا نام حارث, اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا, اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سب لوگ تو بچے لے جائیں اور میں بغیر بچے کے جاؤں. تو اب ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں. اس نے کہا کہ ٹھیک اچھی بات ہے, جب اور کوئی نہیں ملا تو چلو خالی رہنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ تو ہم لے جائیں. بی بی حلیمہ آئی, آگے دیکھا تو عبد المطلب بیٹھے ہیں. انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں مرضعہ ہوں, میں سنا ہے کہ بچہ ہے, یتیم ہے, اور وہ میں لینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا دیکھ لو کہ وہ یتیم ہے, ان کے والد فوت ہو گئے, اور تمہیں پتا ہے کہ ہم سرداری کی وجہ سے اور خدمت حجاج کی وجہ سے اتنے تنگ دست ہیں, شاید تمہاری خدمت نہ کر سکیں, لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں, ایسا بچہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا ما اسمک, تیرا نام کیا ہے؟ تو بی بی کہتی میں نے کہا حلیمہ. نے کہا قبیلتو کے, تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ نے کہا بنو سعد. تو فرحن شدیدہ, حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے, کہنے لگے اسمو کے حلیمتی حلیمہ و قبیلتو کے سعد و ابنی محمدہ, تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے اور قبیلہ سعد سعادت سے ہے, لیکن میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑا تھا جو اماں نے نیچے بٹھایا ہوا تھا, اور اس پہ حضور ایسے سیدھے لیٹے ہوئے تھے, اور فرماتی ہے کہ اتنا جمال تھا, اتنا حسن تھا, اور اتنی چہرے پہ تبسم تھا کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے ایسے اس منظر کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھوں. میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں کہ چلو سونے دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اتنی پیار سے لیٹے ہوئے ہیں کہ نظریں آسماں کی طرف ہیں, چہرے پہ تبسم ہے, اور رنگ ایسا میں نے نہیں دیکھا, جمال ایسا میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا, اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ولد مختونن, یہ تو پیدا ہی مختون ہوا ہے, یہ تو پیدا ہی مسرور ہوا ہے. ان ابنی ھذا لشأن,
میرے اس بیٹے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے، حلیمہ اگر بچہ لینا ہے تو ذرا خیال سے لے جانا۔ اور حلیمہ بی بی کی سواری کیا تھی؟ یہ گدھا۔ بعض روایات میں اونٹنی کا ذکر ہے، لیکن بعض روایات میں گدھا کا ذکر۔ اچھا، اب جناب عجیب شان دیکھیں کہ جب وہ آئے، سواری چونکہ ایک تھی، آگے اس کا شوہر بیٹھا، اصولی سی بات تھی کہ خامن جو ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں اور عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں، آج کل تو نہیں، یعنی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور ولادت کی بات ہے۔ تو بہرحال وہ حارث جو تھا وہ سواری پہ آگے بیٹھا، اور اس کے بعد ان کی بیوی پیچھے۔ اب بیوی پیچھے بیٹھے گی تو حضور کو تو آخر وہ گود میں لے گی نہیں۔ اچھا، جب گود میں لے کے بیٹھی، سواری نہیں چلتی، وہ سواری کھڑی نہ ہو۔ اب بیوی کہتی ہے میں حیران ہو گئی، پہلے ہماری سواری کمزور تھی، اب اور یہ ہو گیا کہ بھئی اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ چلے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ ایسا کرو کہ سواری ایک تو کمزور ہے، دوسرا شہر میں آنے کے بعد بھی سواری جو ہے جانور پر اثرات ہوتے ہیں، ابھی تم اس کو آگے پکڑ کے چلاؤ، جب باہر نکل جائیں گے پھر تم بیٹھ جانا۔ تو جب میرا خاوند اترا، اس نے آگے پکڑا تو چل پڑی، اور جب ہم شہر سے نکل گئے ہم نے پھر سواری کو بٹھا دیا، پھر اسی طرح بیٹھے، پھر وہ رک گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو حارث کہنے لگا کہ آمنہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسے شان والا ہے کہ اس کو اس کا مالک پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا، اس کو آگے ہی بٹھانا ہوگا، تو لہذا اس کو میں آگے لے لیتا ہوں، تم پیچھے بیٹھی رہو۔ تو میں نے اپنی گود میں لے لیا۔ تو کہتے ہیں میری سواری جو چلی نا تو ساری بنو سعد کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہوا؟ میں نے کہا سواری تو وہی ہے، پر سوار بدل گیا۔ سواری تو میری وہی ہے جو آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی، آتے ہوئے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں غربت کا یہ عالم تھا، پورا علاقہ برباد تھا، اور میری کہتی ہے کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا، اس کو میں دودھ نہیں پلا سکتی تھی، دودھ والا بیٹا تھا، یعنی رضاعت کے دور میں تھا، لیکن اتنا میرا کم دودھ ہوتا تھا کہ سارا دن میرا بیٹا روتا رہتا تھا۔ بی بی حلیمہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جو حضور کا رضائی بھائی۔ اب دیکھیں، باپ کا نام بھی عبداللہ اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ، ماں کا نام آمنہ اور مرضیہ کا نام حلیمہ، یعنی آمنہ امن سے، حلیمہ حلم سے، قبیلہ سعد سے، اور رضاعت والا بھائی بھی عبداللہ۔ یہ سارے اتفاق ہے۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالق کائنات نے نظام بنایا کہ جس جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں، یعنی عجیب حیرت ہوگی۔ اچھا دیکھیں نا، اگر آپ لفظ دیکھیں اللہ تو کس دوسرے لفظ پہ شد ہے، پہلے لفظ پہ تو شد نہیں ہے۔ اور حضور کے نام پہ بھی دیکھیں محمد، وہاں بھی شد دوسرے نام پہ آتی ہے، پہلے نام پہ نہیں آئی، آخر پہ بھی نہیں آئی۔ یعنی یہ سارے اتفاقات ہیں۔ یہ بخت و اتفاق ہے کہ ہاں جی اتفاق ہے، ایسا ہو گیا ہوگا، یہ کیا بات ہے؟ یہ سارے زمین و آسمان کی سٹیجیں جو سجائی جا رہی ہیں، یہ سارے اتفاق نہیں، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اسی آنے والی ذات کے لیے پیدا کی کہ اب جناب بھائی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور آپ کی دو بہنیں بھی ہیں رضائی، ایک کا نام تھا شیمہ اور ایک کا نام تھا انیسا یا انیسا۔ تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میرا اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ پی لے، وہ بیچارہ روتا رہتا تھا، نیند نہیں آتی تھی بھوک کے مارے، کہ اور تو کوئی رضا کوئی نہیں تھی۔ لیکن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے آئی تو کہتی ہے پہلا دن تھا کہ میرے سینے کے دونوں حصے جو ہے دودھ سے بھر گئے، اور حضور پاک نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور دونوں آرام کرتے رہے کہ اللہ نے میرے بدن میں بھی انقلاب، میرے گھر میں بھی انقلاب، اور میری بکریاں شام کو چرنے گئی، واپس آئیں تو ان کے نت بھرے ہوئے ہیں دودھ سے۔ ایک ہماری بالکل مریل قسم کی اونٹنی تھی جو اٹھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، تو میرا شوہر دوڑا ہوا آیا، اس نے کہا حلیمہ دیکھا وہ اونٹنی کھڑی ہے اور دودھ اترا ہوا ہے، برتن لاؤ میں دودھ لے کے آؤں، چونکہ اونٹنی کا دودھ عرب کو بڑا محبوب تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حلیمہ کے گھر جانے سے وہ ظاہری برکتیں، وہ باطنی برکتیں، وہ معنوی برکتیں، وہ حصی برکتیں، وہ وجودی برکتیں ایسے اظہار ہوئے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ اور پھر بی بی کہتی ہے کہ حضور کے اپنے بدن میں جو بڑھنے کا انداز تھا، یعنی عجیب حیرت کی بات تھی کہ جو بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے اتنا حضور 1 دن میں بڑھ جاتے تھے۔
یعنی بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب حضور کی عمر 2 سال کی ہوئی ہے تو آپ 6 سال کے نظر آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی عمر میں بولنا شروع فرما دیا، اور اتنے فصیح لفظ کہ اب دیکھیں نا، حضرت ابو بکر صدیق خود قریشی ہے، خود اہل مکہ ہیں، کبھی کبھی انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کبھی آپ ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، کرشی ہیں، لیکن ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا اس کا ترجمہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو، ولدت فی قریش وربیت فی بنو سعد، اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا اور بنو سعد جیسے قبیلے میں نے وہاں تربیت پائی، میں نے وہاں دودھ کا زمانہ گزارا، اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان فصیح؟ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی تو بات باقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ برادران اسلام، جیسا کہ الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ چند دنوں سے ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے درس اول میں جزیرہ عرب کے حالات پہ بحث کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کا کیا حال ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مطابق جو مبشرات تھے، جو اشارات تھے، جو ارہاسات تھے، جو کنایات تھے، جو مؤشرات تھے، ان پر بحث کی گئی اور اس کو ذکر کیا گیا درس میں۔ اور پھر تیسرے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت کے حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے معجزات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسم محمد کا تجویز ہونا، یہ ذکر کیا گیا۔ اور پھر حضور کی رضاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف لے جانا، جیسے عرب کی یہ عادت تھی کہ بچوں کو ولادت کے بعد دیہات میں، جنگلوں میں، دور افتادہ آبادیوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ خالص غذا ملے، خالص لغت ملے، ان کی لغت بھی فصیح ہو، ان کی صحت بھی بہتر ہو، اور شہر کی آلودگیوں سے بچ جائیں، اور ان کی زبانوں میں بھی کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بی بی حلیمہ جو قبیلہ بنو سعد کی مرضیہ تھی، دودھ پلانے والی تھی، وہ ان کی نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آئی، رضاعت آئی، اور وہ ان کو لے کر اپنی بستی بنو سعد میں، جو قبیلہ ہے بنو سعد، مکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں لے گئے۔ اسی ضمن میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے عبداللہ، اور آپ کی ایک رضائی بہن بھی تھی جن کا نام شیمہ۔ تو اب بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسی ایسی برکات کا ظہور ہوا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ہمارے گھروں میں جو قحط کا عالم تھا، اللہ نے برکتیں پیدا فرما دی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا اپنا دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میرا اپنا بچہ جو ہے وہ پی لے اور اچھی طرح نیند لے سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے میرے دودھ میں بھی اتنی اضافہ کر دیا کہ اب ایک بچے کے بجائے دونوں پیتے اور دونوں آرام سے سکون کے ساتھ آرام کرتے۔ اور اسی طرح بی بی حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھان تھی وہ عام بچوں سے علیحدہ تھی، کہ یعنی جو بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے حضور 1 ہفتے میں بڑھ جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں کرنے کا انداز چھوٹی سی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات میں جھگڑا نہ کرنا، کسی بات میں تعارض نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود چھوٹی سی عمر کے ہر چیز میں تیامن یعنی دائیں طرف کو ترجیح دینا، بائیں طرف سے بچنا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے عجیب نظر آتی
اور میں صرف حیران نہیں تھی بلکہ ہمارا قبیلہ بنو سعد پورے کا پورا حیران تھا کہ یہ کون سا ایسا بچہ آ گیا ہے شان والا کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کی کایا اللہ نے پلٹ دی ہے کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستان کر دیا، کہ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے، وہ جگہ جو تھی جنت سما ہوتی گئی۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں خرامہ خرامہ ارم دیکھتے ہیں۔ تو اسی اسنا میں کہتی ہیں جب حضور تھوڑے کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اماں حلیمہ میرے بھائی جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے؟ سارا دن غائب ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں، میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے، میری بہن شیمہ بھی غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، کچھ دمبیاں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، کچھ مویشی ہیں، تو ان کو وہ چرانے کے لیے دور جاتے ہیں اور چرا کے شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں خدمت کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں، ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ اسی اسنا میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور آپ کی بہن شیمہ جو تھی وہ بھاگتی ہوئی آئیں اپنی اماں کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اماں ہمارا وہ جو قرشی بھائی ہے نا، قد جاء رجلان فقتلہما، دو آدمی آئے انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل کہ بھئی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے، اور خدا نہ خاصہ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قریش معاف کریں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگی، میرا خامن دوڑے، اس کے بعد ہمارے قریب کے جو رشتہ دار تھے وہ دوڑے، اور ہم جب دوڑے دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹہنی پکڑ کر سرکار دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ متغیر، رنگ جو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ اڑا ہوا۔ تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی حلیمہ نے سینے سے لپٹایا کہ یا حبیبی و یا ولدی، اے میرے بیٹے خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اماں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات اتنا ہے کہ میں ایسے کھڑا تھا، وقت نزل رجلان، ایسے اوپر سے معلوم ہوا کہ دو بندے آئے اور بڑا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا، پکڑنے کے بعد مجھے سلا دیا، اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور ایک بڑی تست تھی سونے کی، اور اس تست میں کیا کیا تھا اللہ عالم۔ پھر انہوں نے مجھے لٹانے کے بعد میرے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر کھولا بالکل عین ناف تک، کھولنے کے بعد انہوں نے میرے دل مبارک کو نکالا، اور میں یہ ساری کاروائی دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی یہ سارا آپریشن، اور پھر دل مبارک کا باہر آ جانا، یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا معراج سمجھتی کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم دل کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، والو بدل لیتے ہیں، بائی پاس ہو جاتا ہے، دل کو باہر نکال لیتے ہیں، دل کو سیف رکھنے کے لیے اندر ایک مشین فٹ کر دیتے ہیں، متبادل دل لگانے کی باتیں اور سب ہو، لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے جبکہ کوئی وسائل نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی انتظامات نہیں، تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری مخلوق کر رہی ہے اور الہی حکم سے ہو رہا ہے کہ آپریشن کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، ملک ہیں، جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں، آپ کو کسی دوائی سے کسی چیز سے اتنا زیر اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں، کہ اتنا بڑا سینے کا چیر دینا، اتنا بڑا کھول دینا، پھر دل مبارک کا نکالنا، نکال کے باہر دھونا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کچھ چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، وہ بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا، اور یہ بھی کہا کہ ھذا حظ شیطان، وہ حصہ چھوٹا سا نکال کے باہر ڈال دیا گیا، اور پھر سینہ مبارک میں دل مبارک رکھا گیا اور پھر اس کو سیا گیا۔
تو بی بی حلیمہ یہ باتیں سن رہی ہیں اور ان کے لیے تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے نا کہ کسی بچے کو اس طرح، اور ایسا دنیا میں کون سا آپریشن ہے کہ جو لمحوں میں ہو جائے اور لمحوں میں ٹھیک ہو جائے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ آثار جو تھے سلائی کے، نشان جو تھے وہ باقی۔ اچھا اللہ چاہتے تو یہ نشان بھی مٹ جاتے۔ جو خداوند قدوس اتنی بڑا آپریشن اپنے پاک نبی کا کرا سکتے ہیں ملائکہ کو بھیج کر، نشان بھی مٹ جاتے، لیکن نشان مٹ جاتے تو منکرین کو انکار کا ایک بہانہ مل جاتا کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے، بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا، یہ روایات ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ایمان لے آئیں، کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور کے 250 سال بعد گئی ہے۔ یہ شک کے صدر ہونا، سینے کا چیرا جانا، دل مبارک کا باہر نکال لینا، پھر دل کو دھونا، دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا، اور بغیر اسباب ظاہریہ کے، اتنی بڑی بات جو ہے۔ انہوں نے کہا اصل میں مولویوں کو دھوکہ لگا ہے کہ انہوں نے شک کے صدر کو حقیقت پہ محمول کر دیا، حالانکہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دل مبارک جو ہے کھول دیا، یعنی اس کو باتیں سمجھنے کے لیے، علوم غیبیہ کی باتوں کو پہچاننے کے لیے، علوم قرآن کی حقیقت و گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے محاورے میں آپ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ فلاں عالم کی جب تقریر سنی نا، اللہ نے بھائی ان کا تو واقعی سینہ کھول دیا، ایسے بہ رہے تھے جیسے کوئی دریا بہ رہا ہو، حالانکہ نہ دریا بہ رہا ہوتا ہے اور نہ سینہ کھلا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ محاورہ۔ تو بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کوئی شک کے صدر نہیں، بلکہ یہ شرح صدر ہے، شک کے صدر نہیں۔ لیکن بات یاد رکھیں کہ شک صدر کی روایات بخاری و مسلم کی روایات، سیاح کی روایات، اور وہ اتنی تواتر کو پہنچی ہوئی روایات ہیں کہ جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر صحابہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ بھی روایات کا ذکر ہو، بلکہ صحابہ کا حضور کے آثار نشانات کو بھی دیکھ کے گواہی دینا کہ ٹانکے کے نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضور کے خادم جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے اس سلائی کے، وہ میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں۔ اور پھر جہاں شرح صدر ہے وہاں قرآن نے تو خود کہا ہے شرح صدر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اور اسی طرح قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور حضور کی دعا تھی اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا۔ تو شرح صدر تو قرآن نے خود ذکر فرمایا۔ تو اگر شرح صدر سے علماء کو دھوکہ لگتا تو اس شرح صدر والی آیت میں وہ لکھ دیتے کہ یہ شک صدر ہے، یا شک صدر والی آیت کے نیچے اور حدیث کے نیچے لکھ دیتے کہ یہ شرح صدر ہے۔ یہ بات نہیں، حضور کا ایک دفعہ شک صدر نہیں بلکہ 2 دفعہ حضور کا شک صدر ہے۔ ایک بچپن میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضعہ بی بی حلیمہ بنو سعد کے قبیلے میں تھے، اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا۔ اور ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پہ لے جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اللہ کے حرم میں مسجد الحرام میں یہاں آ کر فرشتوں نے پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا۔ اور اصل وجہ اور حکمت اللہ کی شان یہ تھی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اور سید البشر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عبداللہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن آمنہ ہیں، اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابی طالب کے بھتیجے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے والے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ تقاضائے بشریت کا جو حصہ تھا، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے وساوس کا اثر ہو جائے، اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا
کہ وہ چیز ہی باقی نہ رہے. اب باقی ہی وہ رہے گا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے. غیر اللہ کا کوئی تاثر وہاں دخل ہی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ کے بندوں پر جب شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی تو پاک ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک حقیقتاً ہی انتظام فرما دیا کہ اس حصے کو ہی نکال دو، اس جگہ کو ہی نکال دو جہاں شیطان کے وساوس کا حملہ ہو سکتا تھا باعتبار بشریت کے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے معصوم ہیں کہ انسان تو انسان، جن تو جن، بلکہ شیطان. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے، ایک قرین ہوتا ہے شیطان اور ایک ملک ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ. تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے، وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہے ولکنہ اسلم، ہے تو صحیح لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا، تو لہذا اب وہ بھی میرے خلاف تو کوئی غلط بات تو مجھے نہیں بتا سکتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ عالم تھا. تو ایک دفعہ تو آپ کو بچپن میں تیار کیا گیا کہ وہ حصہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے اور آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا جائے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پھر ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا بھاری قول اتارنا ہے. اللہ نے قرآن اتارنا ہے، اللہ نے قرآن کے اعلان کے لیے اپنے پاک پیغمبر کو تیار کرنا ہے. تو یہ باطنی تیاری بھی ہو رہی تھی، ظاہری تیاری بھی ہو رہی تھی. تو اب بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی. میں نے کہا اب اس کا حل کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد، ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا کاہن تھا، بہت بڑا ماہر تھا، راہب تھا ان باتوں کا، تو میں اس کے پاس ان کو لے گئی اور میں اپنے خاوند کو بھی لے گئی. تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام کیا ہے؟ میں نے بتلایا کہ نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کی رات میں. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. کیا دیکھا؟ یہ دیکھا. کیا کیا آثار نظر؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ حلیمہ بات یہ ہے کہ اس بچہ جو ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ امت کا نبی ہو، لہذا اس کو تم بڑی حفاظت سے رکھو، اس کے تو بڑے دشمن ہو.